آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا اونٹوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا اوباشوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا ریپسٹ لوگوں کے لیے، آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا موقع پرست لوگوں کے لیے. ہمیں رہنمائی کرنی پڑے گی. امام مالک کیوں کوڑے مارے گئے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ امام مالک کو کیوں خچر پر بٹھایا گیا؟ امام ابو حنیفہ کے سر پر کوڑے کیوں مارے گئے؟ وہ پڑھاتے رہتے حدیث و فقہ؟ نہیں، سرکار کی غلط پالیسیوں پر انہوں نے آواز اٹھائی. وہ تختہ پلٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو سطح پر قبضہ نہیں کرنا تھا. لیکن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اگر کوئی غلط بات دیکھ رہے ہو تو عملی کوششوں، ان کوششوں کے ذریعے جن میں حکمت بھی ہو اور ہمت بھی ہو، صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں تو یہاں تک امید کرتا ہوں اور کل پرسوں سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا میں اس میں کہاں تک کامیاب. جموں کشمیر کا ایک مزاج اگر درست ہو جائے تو بھارت کا مزاج درست ہو جائے. بتاؤں کہ تم مجھ بیمار کو نہ بلاؤ، میرے پاس آؤ. اب سب خاموش، تربیت کے لیے آؤ، سیکھنے کے لیے آؤ، مجھ سے دوستی کرو، میرے ہاتھ مت چومو، ہاتھ مت لگاؤ حجر اسود کی طرح سے. بات سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تم کو کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کی نفرت تمہارے دل میں بٹھا رہے ہیں. ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہ پڑو. میں اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، ہر ہندو کو برا مت سمجھو، ہر ہندو کو دشمن مت سمجھو، ہر سکھ کو دشمن مت سمجھو، ہر پولیس والے کو دشمن مت سمجھو. میں تو اپنے پورے ملک میں اس بات کی تحریک کرا رہا ہوں کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اعتماد حاصل کریں، ان کا بھروسہ حاصل کریں، ان پر بھروسہ کریں. مخبری کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خبری بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، انفارمر بننے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن تم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسر سے، پولیس کے آفیسر سے جا کر ملو، اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن سے جا کر ملو اور ان سے کہو کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے دن رات سخت ڈیوٹی دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو وقت پر کھانا ملتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ کو وقت پر چائے ملتی بھی ہے کہ نہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور اپنے تعاون کا یقین دلانے آئے ہیں. تم دیکھنا کہ تم پولیس والوں کو دشمن سمجھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ کھڑے ہو کر تمہارا شکریہ ادا کریں گے. یہ شیطان نے بڑی دوری اور غلط فہمی پیدا کر رکھی ہے. اگر ان میں کچھ برے لوگ ہیں تو ہم میں بھی تو برے لوگ موجود ہیں. کیا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ صرف ان میں برے لوگ ہیں، ہمارے اندر سب فرشتے ہیں، سب امن پسند ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارے اندر بھی کم سمجھ لوگ موجود ہیں، ہمیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو بھی سمجھانا ہے. اور ان کے اندر بھی برے لوگ ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے، ان کو بھی سمجھانے کی ہم کو بھی کوشش کرنی ہے. اور جو ہائی کمانڈ ہے، اعلیٰ سینئر آفیسرز ہیں، وہ بھی ان کو سمجھا دیں گے. میں تو آج پھر اس سے پہلے کہ میں بھولوں جموں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شک اور نفرت کے اس ماحول میں اتنے بڑے جلسے کی پرمیشن دی، اس کی سیکیورٹی کا انتظام کیا. میرے ذمہ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں، میرے ذمہ ہے کہ میں ان کے لیے تھینک یو بولوں. اگر آپ حفاظت کے انتظام نہ کریں، اگر آپ سیکورٹی کے انتظامات نہ کریں، اگر آپ لیگل پرمیشن نہ دیں تو ان موجودہ حالات میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا آسان کام نہیں. ہمارا ملک غلط راستے پر جا رہا ہے. اس ملک کو غلط راستے پر جانے سے بچانا ہمارا بھی فرض ہے.
عوام کا بھی فرض، علماء کی رہنمائی میں عوام سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میں جانے سے پہلے، واپسی سے پہلے اس بات پر وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی کئی پارٹیاں الگ الگ الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہی ہیں، اور یہ سازش ہے، سازش، یہ کسی قیمت پر قابل برداشت نہیں ہے۔ علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، انفلوئنشل پیپل کو، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جو اوپینین میکرز ہیں، ان کو اجتماع بلا کر اس بات کی اپیل کرنی چاہیے کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھا ہو کر وہ الیکشن لڑیں تاکہ ہمارا ملک نفرت کے راستے پر آگے بڑھنے سے بچ جائے۔ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اور اگر علماء اوائڈ کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ میں ڈنڈے کی چوٹ پر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں، گستاخی کرتا ہوں۔ کب تک آپ بھاگتے رہیں گے؟ آپ نے عوام کو اور معاشرے کو چھوڑ دیا ہے بالکل۔ کس بات کا ڈر ہے؟ جیل میں ڈال دیے جائیں گے نا، تو کیا آپ یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں؟ آپ امام حنیفہ سے افضل ہیں؟ آپ امام احمد سے افضل ہیں؟ آپ امام شافعی سے افضل ہیں، جن کو پیروں میں زنجیریں ڈال کر، بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر یمن سے بغداد لایا گیا تھا سزائے موت کے لیے؟ علماء کریم نے حق کہنا چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں سے مل کر زور دیجیے، اور ضرورت پڑے تو ان سے کہیے کہ ہم ٹوٹل بائیکاٹ کریں گے۔ ہم عوام سے کہیں گے کہ نہ آپ کو ووٹ دو، نہ آپ کو ووٹ دو، نہ آپ کو ووٹ دو۔ جب سیدھے سیدھے فلاں پارٹی کو ہی آنا ہے تو ہم اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کریں گے، آنے دیجیے اس کو۔ ہم آپ تینوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ اکٹھا کیوں نہیں ہوتے؟ آپ الائنس کو نہیں بناتے؟ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، یہ ذمہ داری ہے باشعور لوگوں کی۔ بالکل فرض ہے آپ کا، اور یہ وطن کی خیر خواہی ہے، یہ جموں کشمیر کی خیر خواہی ہے۔ تباہ ہو جائے گا جموں کشمیر اگر اسی طرح نفرت کے راستے پر آگے بڑھا۔ یہ سب قرآن کی ہدایات ہیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، الگ الگ فرقوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں مت بٹو۔ نہ ہم تم کو دیوبندی بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو بریلوی بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو جماعت اسلامی کا بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم تم کو جمعیت علماء کا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تم کو مسلمان اور محمد مصطفیٰ کا غلام بنانا۔ هو سماکم المسلمین۔ سب کا احترام کرو، اپنے اپنے مسلک پر چلے لو، اپنے جن علماء پر جس کو بھروسہ ہے ان علماء سے رہنمائی لیں اور مشورے لیں۔ اور علماء کی بھی میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اب کوئی جملہ وہ مت بولیے جس سے امت بڑھ جائے، جس سے امت میں تفریقہ پیدا ہو جائے، جس سے امت میں انتشار پیدا ہو جائے۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک ہو جائیں۔ آخر کیا قصہ ہے؟ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارے رسول بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، اور اس کے باوجود ہم ایک ہونے کو تیار نہیں۔ آپس کے انتشار کو ختم کر دو، اس بوڑھے بیمار کو یہ خوشخبری سنا دو کہ آج سے ہمارا انتشار جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا آج سے ہی ختم ہو جائے۔ ایک دوسرے کے گھر جاؤ، ایک مسلک کے ماننے والے دوسرے مسلک کے والوں کے ملنے جائیں، ملاقات کریں۔ کلمے کی بنیاد پر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر وہ چائے پلائیں تو شوق سے چائے پیو، اور آپ کے یہاں کی تو چائے نون بہت مشہور، پتہ نہیں جموں میں بھی ہے کہ نہیں، یا خالی وادی میں؟ جموں میں بھی ہے۔ مجھے تو پلائے بھی، مجھے تو شکر بھی بغیر چائے پلائی دم پیتی،
نمک تو کیا جانتے ہیں شکل میں ایک دوسرے کے جاؤ تسامروا تشانسوا تحابوا ایک دوسرے کو ہدیہ دو ایک دوسرے کو گفٹ دو ٹھیک بات ہے صرف بزرگوں کو ہدیہ دینا کوئی جادو نہ ہے